السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے قیامت صغریٰ، یعنی چھوٹی قیامت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو پوشیدہ اور اعلانیہ، اور آخرت کے لیے تیار رہو، کیونکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور زاد راہ یعنی توشہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی الہی ہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ چھوٹی قیامت ہے اور آخرت کا پہلا دروازہ ہے، وہ موت ہے، اور جو کوئی بھی فوت ہو گیا وہ آخرت کے جہان میں داخل ہو گیا اور اس کے ہولناک مناظر کے قریب ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اور اسی لیے قیامت دو طرح کی ہے۔ اول چھوٹی قیامت جو ہر انسان کی اپنی قیامت ہے، اور یہ موت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اور اس کی گھڑی آ پہنچی۔ اور دوسری بڑی قیامت جو سب لوگوں کے لیے بعث، دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کے دن کی قیامت ہے، اور یہ عظیم دن ہے۔ اس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ابن آدم کے لیے دو مقامات اور دو بعثیں مقرر کی ہیں تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جو برا عمل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جزا بھی دے جو اچھا عمل کرتے ہیں۔ پہلی بعث روح کا بدن سے جدا ہونا اور اس کا دار الجزا میں جانا ہے۔ چھوٹی قیامت، موت زمان و مکان کے اعتبار سے نامعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو اسے اس زمین کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، اور جب چھوٹی قیامت یعنی موت واقع ہوتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں، اور ہم تم پر نگہبان فرشتے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی ہرگز نہیں کرتے۔ اور جب کافر بندہ دنیا سے کٹنے کے قریب ہوتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سر کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث نفس، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکلو۔ اور جب مومن بندہ دنیا سے کٹنے کے قریب ہوتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سر کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکلو۔ چھوٹی قیامت میں روحیں جسموں سے جدا ہو جاتی ہیں، اور بڑی قیامت میں روحیں جسموں میں واپس ڈالی جائیں گی، اور تمہارے اور آخرت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، اور اس کے بعد تم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تم اس سے غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارا پردہ ہٹا دیا، اور آج تمہاری نگاہ تیز ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پس پردہ نیک اور بد دونوں کے لیے یہ پردہ ہٹا دیا گیا، تو ہر ایک نے وہ دیکھا جو اسے ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی
اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکتی ہے۔ چھوٹی قیامت میں اللہ کے فرشتے مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ لوگ چھوٹی قیامت میں 3 طرح کے درجات پر ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ مقربین میں سے ہوں گے، نمبر 2، یا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، نمبر 3، یا حق کو جھٹلانے اور ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہو تو ان کے لیے راحت اور خوشبو اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں تو کہا جائے گا سلامتی ہو تم پر دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ، دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوں تو پھر ان کے لیے گھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ ہے۔ انسان کی قیامت زمان و مکان کے لحاظ سے بہت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آخرت ہمارے لیے کتنی قریب ہے اے انسان غور کرو، کیونکہ موت کا ہمارے پاس معلوم وقت نہیں ہے، اور یہ ہمیں اللہ کی طرف توبہ کر کے عمر کے موقع سے فائدہ اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ چھوٹی قیامت بڑی قیامت کی یاد دہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، زلزلہ آ گیا، اس کے بعد والی آ رہی ہے، موت اپنے اندر موجود چیزوں کے ساتھ آ گئی، موت اپنے اندر موجود چیزوں کے ساتھ آ گئی۔ قاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، موت اپنے اندر موجود چیزوں کے ساتھ آ گئی، یعنی جو مشکلات ہیں نزع کی حالت میں اور قبر میں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے موت کا سامنا کیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ چھوٹی قیامت ہے جو بڑی قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جب چھوٹی قیامت یعنی موت کا وقت آتا ہے اور مدت پوری ہو جاتی ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک روح حلق تک نہ آ جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے، تو آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور کوئی حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے بندو، موت چھوٹی قیامت ہے اور ایک نئی زندگی کی بڑی ابتدا ہے، اور عجیب حالات کی شروعات ہے، اور اس کے لیے عظیم ترین زاد راہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، علم اور عمل دونوں کے ساتھ، اور اس حالت میں دل رب کی نصیحت قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانا انسان کو اطاعت پر لے آتا ہے، کیونکہ جب وہ اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ وہاں دوبارہ جی اٹھنا ہے اور جزا ہے، تو یہ تصور اس دن کے لیے عمل پر مجبور کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی دنیا اور اس کی چیزوں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ موت یقیناً ہمیں اور دنیا کو فنا کر دے گی، اور ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کی رہائش کے لیے عمل کرو، جس کا خزانہ اللہ کی رضا ہے، جس کے پڑوسی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رحمان نے اسے بنایا ہے، زمین جس کی مٹی سونا ہے اور مٹی کی جگہ مشک ہے،
اور زعفران وہاں اگنے والی گھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، اور آپ سب کو اور مجھ سمیت اس ذکر حکیم کی آیات سے خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔